شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین کرام، پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے ہمارے ہیں حسین کے ٹائٹل کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ پہلے تو اپنی حیثیت کو، یا یوں کہیے کہ اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں من حیث المجموعی، من حیث الامہ، کہ ہم اور آپ ہیں کون۔ ہمارا جو انٹروڈکشن ہے نا، ہمارا جو ٹائٹل ہے، وہ بہت ہی عظیم ترین ٹائٹل ہے، بہت ہی عظیم ترین ٹائٹل ہے، بہت ہی عظیم ترین انٹروڈکشن ہے صاحب۔ ہم بیسکلی ناظرین بلانگ کرتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو اعزاز ہے نا، یہ جو اکرام ہے، یہ جو تقدس ہے، یہ جو احترام ہے، یہ جو یوں کہیے کہ عزتوں کا تاج ہمارے سر پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس سے بڑا ٹائٹل، اس سے بڑا عظیم ترین اعزاز کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل اس امت کو عطا کر دیا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں صاحب، امتی۔ نبیوں نے خواہش کی تھی، نبیوں نے خواہش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا، لیکن ہمیں یہ اعزاز عطا کیا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے وابستہ ہیں۔ جب اتنا عظیم ترین ٹائٹل ہمارے ساتھ لگ گیا، جب اتنی عظیم ترین نسبت ہمارے ساتھ لگ گئی، جب اتنا عظیم ترین تاج ہمیں عطا ہو گیا، جب اتنا بڑا تقدس، اتنا بڑا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ہمیں عطا کر دیا، اور اتنا بڑا احسان عظیم ہم پر کر دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا۔ ناظرین، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری زندگی ہم اس بات پر سجدہ شکر ادا کریں تو کم ہوگا، یقین مانیے کم ہوگا۔ اب ظاہر ہے، یہ ذہن میں رکھیے، جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جتنا بڑا ڈیزگنیشن ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بلا تمثیل عرض کروں، کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیے، ایک پیون کی ذمہ داری اس کے لیول کے مطابق ہوتی ہے، ایک کلرک کی ذمہ داری اس کے لیول کے مطابق ہوتی ہے، کوئی سب آرڈینیٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح سے کوئی آفیسر ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ مناصب کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور ہائرارکی جو ہے اوپر کی طرف جائے گی، اور اس فرم کی جب آپ سی ای او کی بات کریں، سی ای او کی بات کریں تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، مینیجر کی بات کریں اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایم ڈی کی بات کریں تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اونر کی بات کریں تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ غرض کے ناظرین، ہر شخص اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے اپنے ڈیزگنیشن پہ بیٹھتا ہے، پھر اس ڈیزگنیشن کے مطابق اسے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت عظیم ترین ڈیزگنیشن دیا ہے، اور پھر اس ڈیزگنیشن کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمیں عطا کی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بیسکلی یوں کہہ لیجئے کہ آپ اور میں، ہم سب بنیادی طور پہ جس امت سے تعلق رکھتے ہیں نا، اس امت کے کاندھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری رکھی، اور کیا کہہ کے رکھی ہے؟ یہ کہہ کے رکھی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ ہاں صاحب، سب سے بہترین امت ہو، خیر الامم بھی ہو، امت وسط بھی ہو، تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تم پر دو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں۔ کون سی ذمہ داریاں؟ ایک تو یہ کہ تم نیکی کی دعوت دیتے رہو، کیا کرتے رہو؟ نیکی کی دعوت دیتے رہو، اور دوسرا کیا؟ برائی سے روکتے رہو۔ آج ڈیلیما اس سوسائٹی کا یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ میرا نظریہ ہے، میری مرضی ہے۔ آج ڈیلیما اس سوسائٹی کا یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میرا دین ہے، میری مرضی ہے۔ آج ڈیلیما اس سوسائٹی کا یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ میری قبر ہے، میری مرضی ہے۔ آج ڈیلیما اس سوسائٹی کا یہ ہے کہ میری انٹرپریٹیشن ہے، میری مرضی ہے۔
آج ڈیلیما سوسائٹی کا یہ حساب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میرا اللہ ہے، معاذ اللہ میری مرضی ہے. یعنی ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ وہ دین کے ڈومین سے، جو گیون ڈومین ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اس سے نکل کر اپنی نظریے کی یا یوں کہیے اپنے تھاٹس کی ایک ڈومین کو سیٹ کرے، پھر اسی ڈومین کے اندر اپنی زندگی کو گزارے. تو ذہن میں رکھیے گا دین اسلام اس بات کو، اس نظریے کو، اس آئیڈیالوجی کو اور اس سوچ کو مکمل طور پہ رد کرتا ہے، کیونکہ ڈومین تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ڈومین تو وہی ہے صاحب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کر دے دی ہے، اور ڈومین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتب کر دی ہے. کسی کو نہ اس کے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی، نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کی اجازت ہوگی. اب آئیے صاحب فلیش بیک میں چلتے ہیں. 60 ہجری ہے نا، ایسا ہی ہے نا، 60 ہجری ہے. اس وقت کیا بات ہوئی تھی؟ یہی تو بات ہوئی تھی نا کہ بس ان تمام لوگوں سے بیعت لے لی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تخت نشین تھا جسے یزید کہا جاتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈومین میں دخل اندازی کرے اور اس ڈومین کو اپنے نظریے، اپنی تھاٹ، اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق سیٹ کرے، کیونکہ وہ اس سسٹم کو جنریٹ کرنا چاہتا تھا جو سسٹم یزیدی سسٹم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ذمہ داری، وہ جو بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، اس ذمہ داری کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اون کیا بلکہ اس پورے سسٹم کو چیلنج کیا جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں یزید قائم کرنا چاہتا تھا. نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ وہ جو کنتم خیر امتن کا جو انٹروڈکشن ہے، یعنی اس امہ کا جو انٹروڈکشن ہے، اس انٹروڈکشن کو اگر صحیح طور سے کسی نے پیش کیا ہے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا لیکن میرے نانا جان کے دین پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہی بات ناظرین ذہن میں رکھ کے اب آئیے ذرا اس منظرنامے کی طرف چلیے کہ جس وقت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس وقت نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیعت کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے بھائی تھے، ان کو جو آخری خط لکھا ہے، اس خط میں ایک جملہ تھا کہ میرے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. یعنی نہ آپ کو جاہ و حشم چاہیے تھا، نہ آپ کو دولت چاہیے تھی، نہ آپ کو کرسی چاہیے تھی، نہ آپ کو طاقت چاہیے تھی، نہ آپ یہ چاہتے تھے صاحب مجھے کوئی منصب دے دیا جائے، کیونکہ مناصب تو بنیادی طور پہ اہل بیت کی ٹھوکروں کا صدقہ ہے. جن کو ملتا ہے نا وہ ٹھوکروں کا صدقہ ملتا ہے. تو آپ اس کے متلاشی نہ تھے. آپ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ جو پرچم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پرچم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے جو مہکار آتی ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آتی ہے. اس پرچم کو میں نے اسی انداز سے سر بلند رکھنا ہے جس انداز سے میرے نانا جان نے سر بلند رکھا. نتیجہ یہ نکلا ناظرین کہ پورا سسٹم آپ کے خلاف تھا، پوری مشینری آپ کے خلاف تھی، پوری طاقت آپ کے خلاف تھی، پوری قوت آپ کے خلاف تھی. یزیدی چاہتے تھے کہ آپ بیعت کر لیں. آپ نے اس سسٹم کو چیلنج بھی کیا، للکارا بھی، اور وہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کنسپٹ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اس کو جس انداز سے ادا کرنے کا حق تھا اس انداز سے آپ نے ادا کیا. بس فرق صرف یہ تھا کہ چونکہ آپ کے پاس ظاہری طور پہ طاقت نہیں تھی، ویسے تو آپ چاہتے صرف ایک ابرو کا اشارہ ہوتا، پورا مدینہ پاک کیا صاحب، پورا جو یوں کہیے کہ عرب ورلڈ تھا وہ نکل کے باہر آ جاتا اور آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا. لیکن آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، بظاہر طاقت کا استعمال اس اعتبار سے نہیں کیا کہ آپ اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بنیادی طور پر وہ جو نظریے کی طاقت تھی، وہ جو تھاٹ کی طاقت تھی، وہ جو اپروچ کی طاقت تھی، وہ جو سوچ کی طاقت تھی، اس کو آپ نے استعمال کیا اور رہتی دنیا تک ایک لائن ڈرا کر دی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے کہ اب اگر اس لائن کے اس طرف چلے جاؤ گے تو ذہن میں رکھنا یزیدیت کے پیروکار ہو جاؤ گے، لائن کے اس طرف آ جاؤ گے تو حسینیت کے پیروکار ہو جاؤ گے. تمہارا کام یہ ہے کہ قربانی جس لیول کی بھی ہو، جس لیول کی بھی ہو، کمپرومائز مت کرنا، قربانی دے دینا. تمہارا کام یہ ہے سامنے یزیدیت کسی بھی صورت میں کھڑی ہو، کتنی ہی طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑی ہو، کتنی ہی پاور کے ساتھ کھڑی ہو، تم کبھی اس کے سامنے سرنڈر نہ کرنا، کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، کم ہو تو بھی ڈٹ جانا. یاد رکھنا جس وقت ڈٹ جاؤ گے اللہ کی نصرت و مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی. لہذا آج کے دور میں ناظرین بس بات کو ختم کر رہا ہوں،
ہمارا کام ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس فلسفی کو ٹرو کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آج اوریانی فحاشی اپنے عروج پر ہے، آج کرپشن اپنے عروج پر ہے، آج 2 نمبریاں اپنے عروج پر ہے، آج معاشرے کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہم نے ہلا کر رکھ دیا ہے صاحب، ہماری نارمز تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ عبادتوں کو ریچولز کی شکل دے دی گئی ہے، جو ڈونٹس کے ایریاز تھے اس میں ہم نے اپنے آپ کو داخل کر کے کہا کہ صاحب یہ ہمارا بنیادی طور پہ دین ہے، جو ڈوز کے ایریاز تھے ہم نے اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا ہے۔ صرف وجہ یہ ہے ناظرین کہ جن کو یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے تھا امر بالمعروف کا ونہی عن المنکر کا، وہ فریضہ ادا نہیں کر رہے، وہ خود بھی مصلحت پسند ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے پورا معاشرہ مصلحت پسند ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فرد کو جو ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ ادا کرنے سے دور ہٹا اور معاشرہ تہس نہس ہو کے برباد ہو کے ایک طرف کھڑا ہو چکا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو کیا آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ اس کے درجات کے بارے میں آپ کے ذہن میں نہیں ہے، جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ طاقت ہے تو ہاتھ سے روک لو، ورنہ کم از کم زبان سے برا کہو، اور اگر بہت معاملہ ہے تو دل میں تو برا جانو۔ آج ہم نے دل تک میں برا جاننا چھوڑ دیا ہے، نتیجہ یہ نکل گیا ہے صاحب کہ برائی نہ رہی ہے اور اچھائی جو ہے وہ ہمارے نزدیک برائی بن کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ زہیر عابدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ شارق احمد کاشفی صاحب تشریف فرمائیں، اور چوتھی شخصیت ممتاز ثنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب تشریف فرمائیں۔ چاروں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سر، اس امت کا جو چہرہ ہے وہ قرآن نے بتا دیا کہ چہرہ ایسا چاہیے، اور وہ چہرہ آیہ مبارکہ کی صورت میں آ گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہیں سے آغاز کیجیے صاحب، کتنی بڑی کتنی بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 باتیں جو آپ کی ماشاءاللہ گفتگو تھی اس سے میں 3 نکات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ پہلے آپ نے آج کے معاشرے کی یہ بات کی، مائی باڈی مائی چوائس، کہ صاحب میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں وہ کروں۔ تو میں صرف اتنا پوچھوں گا یہ کہنے والوں سے، کیا تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے؟ بالکل ٹھیک۔ کیا تم اپنی مرضی سے مرد یا عورت بنے تھے؟ کیا تم اپنی مرضی سے بیمار یا صحت مند ہوتے ہو؟ کیا تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا تعین کر سکتے ہو کہ میں موت؟ کیا تم اپنی مرضی سے اپنی ماں باپ کا تعین کر سکتے ہو کہ میں اس گھر میں پیدا ہوں، اس گھر میں نہیں پیدا ہوں؟ تو جب کہیں بھی تمہاری مرضی تمہارے وجود میں دخل اندازی نہیں تو تمہارے عمل میں تمہاری کہاں سے اتھارٹی ہو گئی کہ تم جو چاہے کرو، دین میں تبدیلی کر دو؟ درست۔ یا تو پہلے اپنی مرضی سے پیدا ہو اور اپنی مرضی سے سارے کام کر لو اپنے وجود کے، جب وجود کے کام اپنی مرضی سے کر لو تو پھر عمل کے کام اپنی مرضی سے کرنا۔ واہ۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امر بالمعروف بڑا آسان کام ہے، لیکن نہی عن المنکر بڑا مشکل کام ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات فرمائی آپ نے، بہت اچھی۔ دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ صاحب آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ کے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صاحب پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھیے، ٹھیک ہے صاحب پڑھ لیں گے، امر بالمعروف اچھی بات ہے کہ سچ بولا کیجیے۔ جہاں آپ کسی کا حق مار رہے ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ صاحب یہ حق نہ ماریں، وہاں مشکل کام ہے، وہاں مشکل کام ہے، ریزسٹنس شروع۔ وہاں ریزسٹنس شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ خواجہ اجمیری نے جو امام حسین کے لیے جملہ کہا تھا ذرا سا اس کو سمجھیے گا، اور جو اللہ۔ آپ کے کلمے کی بنیاد ہے، ہاں، آپ کے کلمے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اللہ الہ الواحد، اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، یہ کلمے کی نہیں ہے آپ کا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ، لا، نا، نفی، نفی، رد۔ ہر باطل کی نفی، واہ، ہر غلط کی سبحان نفی، اللہ۔ ہر جھوٹ کی نفی۔ آپ پہلے نفی کریں گے غلط کی، باطل کی، جھوٹ کی، تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، یہی اجمیری نے کہا تھا، اجمیری نے نہیں کہا شاہ کہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ نہیں دی کہا است حسین، اجمیری دی نے۔ پناہ است حسین۔ اجمیری نے یہ نہیں کہا کہ حقہ کے بنائے الہ است حسین، بنائے لا الہ است لا حسین۔ الہ۔ یعنی وہ جو باطل حق بن کے آ رہا ہے، وہ جو باطل جھوٹ پہن کے آ رہا ہے، اس کی تردید کرنے کے لیے اٹھنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو یزید جو تھا وہ اپنے آپ کو نمائندہ اسلام کہہ رہا تھا، وارث رسول کہہ رہا تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیتے یا خاموش رہ جاتے، ہاں، امام حسین کا جو مقام و مرتبہ ہے منیت رسول کی منزل پر ہے، منیت رسول کی منزل پر ہونا ایسے ویسے کی بیعت کرنے قابل نہیں بناتا۔ تو یزید کا ہر عمل بتائید امام ہو جاتا، خلیفۃ رسول ہے یہ کر رہا ہے، یعنی ہر وہ کام جو آپ نے کہا تھا ڈونٹ، وہ ڈونٹ ہر کام ڈو بن جاتا
اور اس پہ مہر لگ جاتی کہ اگر یہ غلط ہوتا تو امام حسین نے کیوں نہیں اعتراض کیا، جو نواس رسول ہیں، جو منیت کی منزل پر ہیں، انہوں نے تو انکار نہیں کیا. انہوں نے انکار نہیں کیا، الخاموشی نیم رضا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے. تو امام حسین کا یہ فریضہ تھا کہ جو غلط کو صحیح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، غلط کو روکو. صحیح کو نہیں، صحیح تو بنا دیا رسول اللہ نے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سچ بولو، پورا تولو، یہ سب تو رسول اللہ نے بتا دیا تھا. اب جو غلط کو صحیح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اسے روکنے کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے. اس لیے اجمیری نے کہا تھا بنا لا الہ حسین، جھوٹے خداؤں، جھوٹے معبودوں، جھوٹے حاکموں، ظالموں، ظلم، حق مارنے والوں کو جو اسلام بنا کے پیش کر رہا ہے وہ اس کے خلاف امام حسین عالی مقام کھڑے ہوئے. اب تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اچھا اس کی ایک دلیل بھی ہے. پورے راستے میں آپ مدینے سے امام حسین رہے، مکے سے، یعنی یہ 28 رجب سے محرم تک کا سفر ہے. مجھے کسی ایک مقام پہ بتا دے امام حسین نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تو کر رہے ہیں، وہ تو عمل بتلا رہا ہے، وہ تو عمل ہو رہا ہے، عمل بتلا رہا ہے، حج ہو رہا ہے، حج پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، بالکل سب کچھ ہو رہا ہے. امام حسین نکلے ہیں بنا لا الہ حسین، باطل کو نہیں تسلیم کرو، باطل کو حق میں ملاؤ نہیں، باطل کو حق بنا پہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے چلنے، ہونے دیں. یہ جو غلط کو ہوتے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہونے دیں، ٹھیک ہے. آج ہمارے معاشرے میں جیسا کہ آپ نے کہا، آپ روڈ پہ سڑک پہ چلے جائیں، قوانین، معاشرتی قوانین توڑے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ صاحب یہ معاشرتی قوانین توڑو، کہیں کہ سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، ہوتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے صاحب، بلکہ وہ جو غلط کر رہا ہے اس کی حمایت میں 10 کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے، آپ کی حمایت میں کوئی نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے. آج جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ بنا الہ حسین، یعنی یہ جو غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ معاشرتی قوانین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سماجی قوانین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ خاندانی قوانین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ شرعی قوانین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ملکی قوانین کے حوالے سے ہو، جو غلط ہو رہا ہے اس کو اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ حسینیت کی راہ پر نہیں. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت تمہید آپ نے فرمائی قبلہ. وہ جو خواجہ صاحب، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ انہوں نے دیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. تو میں ابھی ان کی گفتگو میں کھو گیا ایک نقطے کے اوپر، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو آپ کھولیے، کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں انل منکر جو ہے نا، اس کی بنیاد ہے شاید یہ بات جو ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو آپ کے توسط سے، کہ بنائے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی بنیاد آپ بن جائیے کہ آپ کہیں کھڑے ہوں تو جتنے بھی طاقتور ترین لوگ ہیں، قوت والے لوگ ہیں، پاور والے لوگ ہیں، یا جو اپنے آپ کو وقت کا فرعون اور یزید سمجھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، سب سے پہلے تو آپ ان کو رد کر دیجئے، ان کو نہ کہیے. جب آپ ان کو نہ کہیں گے تو پھر وہ جو مالک حقیقی ہے اس کی بارگاہ میں آپ جو آ کے کھڑے ہوں گے کہ ہم تیری وحدانیت کے اقرار اب اس بات میں کر رہے ہیں. یہاں سے ذرا مجھے لگتا ہے کہ امام علی مقام نے یہ رہتی دنیا تک تھوڑ دی کہ صرف مسئلہ یہ کلمہ نہیں ہے، کلمے کے پیچھے جو اس کی روٹ ہے، جو آئیڈیالوجی کی روٹ ہے، وہ اس روٹ کو ایڈریس کیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہم والفاطمہ. موضوع ہمارا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھائی اور اخلاق اور نیکی کی دعوت دو اور برائی سے لوگوں کو روکو. اسی تناظر کے اندر آپ نے بھی گفتگو فرمائی، علامہ صاحب نے یہ بات کی ہے. آپ کی گفتگو میں اس طرف توجہ کر رہا تھا کہ ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس گفتگو کے بعد اس جملے سے اختلاف کر سکتے ہیں. وہ جملہ یہ ہے کہ بھائی اپنا چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں. اگر اس کو ہم بنیاد بنا کر، اور دیندار طبقہ اس کو بنیاد بنا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لے کہ اپنا معاملہ جو ہے مطلب چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، تو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. آپ بتائیے، تمام نبیوں نے آ کر باطل کو چھیڑا ہے نا. آ کر ہر نبی آ کر اپنا کام کرتا رہتا، ٹھیک ہے، اس کو غلط کہا، باطل کو تب ہوا نا سارا معاملہ. باطل، معبودان باطل کو باطل کہا گیا، ان کے نظریات کو غلط کہا گیا، انہیں کہا گیا کہ تم غلط کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پورا اٹھا لیجئے. اگر باطل کو باطل نہ کہا جاتا تو حق کا غلبہ کیسے ہوتا؟ تو ایک تناظر کے اندر یہ بات بالکل ہو سکتا ہے کسی ایک پیرائے کے اندر یہ بات کہی گئی ہو، اور اس دور کے اعتبار سے بات کہی گئی ہو، کابرین نے کہا بالکل درست بات ہوگی، لیکن وہ ہر جگہ پر فٹ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک.
ہر جگہ پر فٹ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہاں کسی ایک تناظر کے اندر کسی کیفیت کے اندر وہ بات کہی جا سکتی ہے, اور جو کہی بات ظاہر ہے کہ خاص کیفیت میں خاص حالات کے اندر وہ بات کہی گئی ہوگی. اور فی زمانہ اگر اسی بات کو پکڑ لیا جائے تو اگر تو اس سے مراد یہ ہو کہ بھئی جتنے بھی مسالک ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے ایام منائیں, سب چیزیں کریں, اور آپ دوسرے کے معاملات پہ دخل اندازی نہ کرو, تو ٹھیک ہے اس جملے کی تعویل کر کے بات کو قبول کیا جا مجھے سکتا لگتا ہے کہ اس جملے میں تعبیر یوں بھی بن سکتی ہے کہ وہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو مت. مثال کے طور پہ اگر خدا نخواستہ باطل نظریات پہ ہے تو ان کے خداؤں کو جو ہے وہ برا نہ کہو کہ پلٹ کے وہ آپ کے خداؤں کو برا نہ کہہ دیں. یہ تو قرآن پاک میں بھی آ گیا نا. بالکل ایسا. لیکن اگر آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پورا فریضہ دیکھیے اور سارے معاملات دیکھیے تو امت کو غلط کہنا پڑے گا, تبھی تو حق اور صحیح سامنے آئے گا. بالکل صحیح. تو یہ بس فرق یہ رکھنا ہے کہ ہمارے خدا کو کوئی برا نہ کہے. جی یعنی گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنا مقدمہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو اس انداز سے نہ رکھیے کہ وہ توہین و اہانت کے پہلوؤں پہ بات کرنا شروع کر دے. اس چیز کو پیش نظر رکھنا بہت بنا لا الہ. لا الہ. دوسری بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جو آپ نے کہا کلمے کی بنیاد اور بنا لا الہ, تو اسی کے اندر ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا بندہ ہے, اور خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیے تو آپ نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ انکار کس چیز کا کیا تھا؟ کیا وہاں پر آپ نے جیسے ابھی بات ہو چکی ہے کہ نماز, دیگر عبادت, سارے معاملات کے اعتبار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو غلط باتیں تھیں انہی کا انکار کیا تھا نا. بالکل ایسے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اہلیت رکھتا ہے؟ کیا وہ منصب رکھتا ہے کہ اس عہدے پر اس کو بٹھا دیا جائے؟ کیا وہ منصب رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے؟ کیا وہ ایسا منصب رکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے اکابر صحابہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں؟ اصل میں اسی سسٹم کے خلاف تو بات کرنی ہے آپ نے, تبھی تو معاملات ہیں سارے کے سارے. اور اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج آپ دیکھیے کہ کسی کے اعتبار سے ہم کوئی بات کرنے کے لیے بعض اوقات تیار بھی نہیں ہوتے. کیوں بھائی؟ میرا سوشل میڈیا بینڈ نہ ہو جائے, مجھ پر کوئی پابندی نہ لگ جائے. 3 درجات جو ہم نے بنا لیے تو بس دل میں برا جاننے والی منزل پر عوام و خواص سب جا کے یہیں پہ بیٹھ گئے, سب تسبیحیں لے کر ذکر میں لگ گئے, سب نمازیں پڑھنے لگ گئے, تلاوت میں لگ گئے. اصل جو کام تھا برائی کو برائی کہنا, برائی کو منع کرنا, مذمت بھی کرنا اور مرمت بھی کرنا, اس چیز سے ہم جو پیچھے رہ گئے. مذمت بھی کرنا اور مرمت بھی کرنا, دونوں چیزیں, دونوں چیزیں ضروری ہیں. یعنی وہ جو رسم شبیری ہے جی اس کو ادا نہیں کیا جا رہا. یہ نہیں کیا جا رہا. اور یہی اس امت کی جو خوبی ہے, سب سے بڑی خوبی, کہ خیر امہ جو کہا گیا, اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ خیر امہ اسی لیے ہے کہ یہ اچھائی کی بھی دعوت دیتی ہے اور برائی کو بھی منع کرتی ہے. تبلیغ والے ہمارے احباب جو ہیں جن کی ہم تحسین کرتے ہیں اور بار بار ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر میرے محراب و منبر سے فقط لوگوں کو وعظ و نصیحت اس اعتبار سے کیا جائے گا کہ جناب آپ حلال کمائیے, حلال کھائیے, سب چیزیں کیجئے, لیکن سود کی مذمت بیان نہیں کی جائے گی. اگر ہمارے یہاں کہا جائے گا اخلاق سے بات کرو لیکن گالی بکنے والے کو برا نہیں کہا جائے گا, ہمارے یہاں کہا جائے گا بھائی ظلم نہیں کرو لیکن ظلم کرنے والے کے خلاف بات نہیں کی جائے گی, تو یاد رکھیے کہ ہم آدھی تبلیغ کر رہے ہیں, آدھی نہیں کر رہے. یعنی اس کا مطلب جو مکمل ہمیں تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. آپ کی بات سے جو بات سمجھ آ رہی ہے, اور ظاہر قبلہ نے بھی یہ بات کہی کہ وہ جو ابتدا میں ایک جملہ تھا کہ بہت آسان ہے امر بالمعروف کرنا, بہت مشکل ہے نہی عن المنکر کرنا. ہمارا مسئلہ یہ آج ہم اس پیڈسٹل پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم صرف لوگوں کو جو ہے اچھائیوں کی تعلیم تو دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگین وہی بات کہ برائیوں سے روکے گا کون؟ ذمہ داری کسی نہ کسی کی تو ہے نا, کوئی نہ کوئی تو ان کرے گا, کسی نہ کسی کو تو یہ منصب دیا. اچھا اب بات یہ کہ جب ان جنرل بات کرتے ہیں تو قرآن تو سب سے ایڈریس کر رہا ہے, یعنی قرآن جو ہے وہ ریاست سے بھی ایڈریس کر رہا ہے, قرآن جو ہے وہ اپنا ان سے بھی ایڈریس کر رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منبر رسول کی سعادت عطا کی ہے, اور قرآن ان سے بھی ایڈریس کر رہا ہے جو کہ ایک عام مسلمان ہے, جو بالکل عام مسلمان ہے. یعنی میں بیٹھا ہوں ادھر, میں ایک عام مسلمان ہوں, تو قرآن تو مجھ سے بھی ایڈریس کر رہا ہے اس بات کو. اب کنفیوژن کہاں ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ ریاست کے پاس پاور ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروائے, علماء کے پاس پاور نہیں ہے, وہ واز کر سکتے ہیں, مجھ جیسے عام آدمی کے پاس تو بالکل پاور نہیں ہے, میں تو صرف بات کر سکتا ہوں. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ جو فریضہ ہے اس ترتیب کے اعتبار سے کیسے ادا ہوگا ذرا بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اہدنا الصراط المستقیم, صدق اللہ العلی العظیم. اچھا, بڑی قبلہ نے بڑی اچھی بات کی اور حضرت نے بڑی پیاری بات کی کہ اب اس فریضے کو کیسے انجام دیا جائے گا. آپ نے ایک حدیث کوٹ کی کہ بھائی پہلے زبان سے روکنا ہے اور پھر یعنی کہ اگر اسے ہاتھ سے روکیں, اگر طاقت نہ ہو تو پھر یہ لاسٹ میں آپ چلے جائیں دن میں برا جانے. اچھا, اس کو ریورس سمجھیں آپ کہ ہر اس شخص کے لیے
یہ تو لازم و ملزوم ہے کہ اس کو دل میں برا جاننا ہے پہلے. ٹھیک ہے, مطلب کسی بھی چیز کو غلط دیکھیں تو پہلے برا تو جاننا سب کو یعنی کہ کمپلسری ہو چکی چیز. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. یہاں پر پہلے متفق ہو جاتے ہیں. ہم حدیث کو اوپر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے زبان سے منع کریں, پہلے ہاتھ سے روکیں, پھر ہاتھ سے روکیں, پہلے ہاتھ سے روکیں, پھر زبان, پھر دل. اس کو ریورس پڑھتے ہیں اگر اس چیز کو کہ بھائی دل میں تو کمپلسری سب کو برا جاننا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج اس معاشرے کا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ برا جاننے والی جینیٹری بھی ختم ہو چکی ہے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم دین ان سے سیکھ رہے ہیں کہ جن سے سیکھنے کی یعنی کہ ہمیں ضرورت حاجت نہیں ہے. ہم نے اپنے جو اکابر لوگوں کو جن کو ہم نے فالو کرنا تھا بجائے اس کو فالو کرنے کے لیے, مطلب آج کل کی جو ڈیٹ ہے نا وہ یہ کہ امام صاحب پہلے سب میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے, تو کہا فضیلت تو بڑی فضیلت ہے اور قرآن ڈالا جائے گا. اچھا میں بھی پہلے صف میں پڑھتا ہوں. امام صاحب نے کہا پہلے صف میں پڑھتا ہوں, مجھے نظر تو کبھی نہیں آئے. تو کہا میں پہلے صف میں پڑھتا ہوں. تو کہا کون سی پہلی صف؟ کہا جو گیٹ سے گھستے ہی پہلے صف ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جو پرابلم میں شکار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ تو بات کی بات ہے نا کہ وہ روکے گا کون, سمجھے گا کون, ایک جنریٹی تیاری نہیں ہو رہی ہے. اچھا وہ تیار کیسے ہوگی؟ سوال یہ دیکھیے, سب سے پہلے نیکی کی دعوت دینا یا برائی سے روکنا. آپ نے مجھ سے بات کی روکے گا کون, کرے گا کون. پہلے ہم اسلاف کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کو سمجھتے ہیں. اللہ کے نبیوں نے جو دعوت دی ہے کفر شرک سے بچنے کی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے. دعوت اللہ دی ہے. ہم حضور پاک کی ذات سے چلتے ہیں تو انہوں نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا, اس کے بعد صدیق اکبر کا رول پہلے کیا تھا کہ جو نبوت کے لیے کھڑے ہوئے ان کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. منکرانہ زکوٰۃ کے خلاف کھڑے ہو گئے. پھر اگر آگے بات چلے کہ چلیں حضرت عمر کی بات کریں تو انہوں نے اسلام کو وسعت دی اور اپنے یعنی کہ دائرہ اختیار کو بڑھایا, فتوحات کی. اس کے بعد چلیں جناب عثمان کی بات کریں, انہوں نے صبر کیا, خون ریزی سے بچایا. سیکنڈ کی بات کریں, حضرت علی نے خوارج کا خاتمہ کیا. اس کے آگے چلے تو امام حسن نے کیا کیا کہ صلح کی ہے اور خاموشی اختیار کی ہے. امام حسن کے پاس آئے تو انہوں نے ظالم جابر کی بیعت کرنے سے انکار کیا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جہاں پر حکمت چاہیے دین پھیلانے کے لیے وہاں حکمت کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. جہاں پر شدت چاہیے وہاں شدت کی بات کریں گے. جہاں خاموشی ہے خاموشی کی بات کریں. تو یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو برائی سے روکنا, نیکی کا حکم دینا, تو ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمیں شدت دکھانی ہے وہاں شدت دکھانی. پرابلم کیا ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پر ان کو حکمت کا پتہ نہیں ہوتا کہ جہاں شدت نہیں دکھانی, جہاں حکمت کی بات ہے وہاں شدت دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کنٹروورسی پیدا یہاں پر ہوتی ہے. ہم نے یہ پاکٹس کیوں بنا دیے کہ ذمہ داری صرف اس کی؟ ہم نے یہ پاکٹ کیوں نہیں بنایا کہ ذمہ داری ہم سب کی؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک بکٹ کے اندر آ کے ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ اصل معاملہ یہ ہے نا کہ ایک بکٹ, اس میں آ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ حاکم سمجھتا ہے کہ شاید میں صرف حاکم ہی ہوں, حالانکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. اس پر بھی دین کے نفاذ اتنا ہی ہے جتنا ایک عام یعنی کہ عالم پر ہے. پرابلم میں نے کہا کنیکٹیوٹی نہیں ہو پا رہی ہے. اگر دیکھیں طاقت اور علم اگر یہ مل جائے, طاقت اور علم اگر مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کیوں نہیں ہو رہی, کہ ایک ساتھ سارے جمع کیوں نہیں ہو رہے, انشاءاللہ اللہ سے امید, اچھی امید ہے. چلیں, بہت اچھی بات ہے. قاری صاحب کیا سنانے والے ہیں بتائیے. عطائے ذوالجلال ہیں وہ سیدہ کے لال ہیں. عطائے ذوالجلال ہیں وہ سیدہ کے لال ہیں. حضور کا جمال ہے وہ سیدہ کے لال ہیں. جہاں میں دیکھیے اگر حسین تو ہیں بہت مگر, جہاں میں دیکھیے اگر حسین تو ہیں بہت مگر,
جو حسن کا کمال ہے وہ سیدہ کے لال ہے، جو حسن کا کمال ہے وہ سیدہ کے لال ہے۔ مقام یوں دکھاتے ہیں وہ شانوں پر بٹھاتے ہیں، مقام یوں دکھاتے ہیں وہ شانوں پر بٹھاتے ہیں، تبھی تو لازوال ہیں وہ سیدہ کے لال ہیں، تبھی تو لازوال ہیں وہ سیدہ کے لال ہیں۔ بتا گئے بقا کا راز دین کے وہ شہباز، بتا گئے بقا کا راز دین کے وہ شہباز، خدا کے دین کی ڈھال ہیں وہ سیدہ کے لال ہیں، حضور کا جمال ہے وہ سیدہ کے لال ہے۔ میرا قلم میرا یہ فن ہے جن کے واسطے سخن وہ سیدہ کے لال ہے وہ سیدہ کے لال۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتے رہیے سلامت رہیے قاری صاحب، ماشاء اللہ کیا کہنے، وہ سیدہ کے لال ہیں، اور بے شک ناظرین وہ سیدہ کے لال ہی ہیں۔ ایک سوال مجھ جیسے طفل مکتب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ جو سیدہ کے لال ہیں نا، وہ لال اگر اس وقت مصلحت سے کام لے لیتے، آج دین کی شکل کیا ہوتی؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، میرے منہ میں لاکھوں نہیں کروڑوں مرتبہ خاک، ہو ہی نہیں سکتا، اہل بیت سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اگر وہ سرنڈر کر دیتے تو دین کا حال کیا ہوتا؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ امر بالمعروف جیسا علامہ صاحب نے کہا نا، بہت کمال جملہ تھا، بہت آسان ہے، نہیں عن المنکر کا جو پیڈسٹل ہے نا، بڑا مشکل ترین پیڈسٹل ہے صاحب، ہر ایک اس پر قدم رکھ نہیں سکتا۔ گفتگو کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، پی ٹی وی ہوم پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے حسین، اور آج بہت ہی اہم ترین موضوع ہے ناظرین،
کیونکہ معاشرے میں جس طرح سے پولرائزیشن ہو گئی ہے اور جس طرح بٹت ہو گئی ہے، سوچوں کی بھی ظاہر بٹت ہو گئی ہے نا، آئیڈیالوجیز کی بٹت ہو گئی ہے، فالوئنگ جو ہے وہ ہم اپنے نفس کی چاہتے ہیں صاحب، اپنے نفس کی چاہتے ہیں۔ میں ایک سوال جو چھوڑ کے گیا تھا علامہ صاحب، اسی کو وہیں سے کنیکٹ کر دیجیے۔ ہو نہیں سکتا لیکن سمجھانے کے لیے صرف میرے منہ میں خاک، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اگر اس وقت سرنڈر کر دیتے یا خاموشی اختیار کر لیتے، مصلحت سے کام لے لیتے، نہیں انل منکر نہ کرتے، تو ان کے لیے بھی اسکیپ وے تھا، مرات ملتی، طاقت ملتی، قوت ملتی، آسائشیں ملتی، لیوش لائف اسٹائل ملتا، مطلب وہ جو 82 نفوس قدسیہ کا مبیش ساتھ چلے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو مطلب عطا ہوتا، لیکن آپ نے اس عطا کو ٹھوکر مانگی کیونکہ وہ عطا نہیں تھی، وہ تو بیسیکلی ذلت تھی۔ آپ نے اس عزت کو چنا جو نانا جان کے دین کی عزت ہے اور نانا جان کی عزت ہے۔ بتائیے ذرا، اگر آپ کمپرومائزنگ ہو جاتے تو آج کیا حال ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے ابھی وقفے سے پہلے بھی کہا کہ امام حسین علی مقام کا صرف اچھا دو راستے تھے، پہلے تو میں یہ بتا دوں، امام حسین کے بعد دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ لشکر لے کے امام حسین حملہ کرتے، یزید کو گرا دیتے، مار دیتے، اس کی فوج کو شکست دے دیتے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ امام حسین خاموش ہو جاتے۔ امام حسین اگر لشکر لے کے یزید کو قتل کر دیتے، مار دیتے، حکومت حاصل کر لیتے، 25 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال جو امام حسین کی زندگی تھی، امام حسین اس زندگی کو گزارتے، اس کے بعد امام حسین چلے جاتے، اور ایک مرتبہ پھر یزید آ جاتا، کیونکہ یزید تو ہر دور میں آتا رہا ہے، اور چاہے اس کے لیول کچھ اور ہوں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی، بالکل صحیح، ہر دور میں نمرود، ہر دور میں فرعون، پھر حسین تو دوبارہ نہیں آتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اسلام دوبارہ 60 سال بعد، 50 سال بعد خطرے میں آ جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے امام حسین نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ اچھا، اگر امام حسین خاموشی اختیار کر لیتے تو جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ مہر لگ جاتی کہ نماز رسول جو منیت کی منزل پر ہے وہ خاموش ہے، لہذا یزید کا ہر عمل جو ہے وہ اسلام کا عمل ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وارث رسول، خلیفۃ الرسول کہہ رہا تھا، تو وہ مہر لگ جاتی، وہ مہر بھی بچانی تھی امام حسین کو۔ اچھا، امام حسین کی شہادت سے فائدہ کیا ہوا؟ یزید جب تخت پہ بیٹھا ہے تو ایران، عراق، شام، مصر، اردن، مدینہ، مکہ، افریقہ کے کچھ شہر، مصر، یہ سب مسلمانوں کے ممالک تھے، ان سب میں مسلمان اتنے موجود، یعنی اتنی بڑی سلطنت کا حاکم تھا یزید، جو آج اتنے ملک بن گئے، ان تمام ملکوں کا ایک حاکم تھا یزید، اور اتنے مسلمان یزید کو خلیفۃ الرسول سمجھ رہے تھے اور خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے تھے اور وارث رسول سمجھ رہے تھے۔ امام حسین کی شہادت سے یہ ہوا کہ مسلمان تو مسلمان بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی یزید گالی بن گیا، یعنی اب یزید کا لفظ آپ صرف مسلمان نہیں برا سمجھتا اس کو، اب ہندو بھی اسے برا سمجھتا ہے، اب عیسائی بھی اسے برا سمجھتا ہے، یہودی بھی اسے برا سمجھتا ہے، کمیونسٹ بھی۔ تو امام حسین نے یزید کو اس طرح سے ایکسپوز کیا کہ قیامت تک کے لیے اب جتنے یزید آئیں گے، بڑے چھوٹے، جس اس کے آئیں گے، جو اس کی فہرست میں آئیں گے، اگر تم اس کی فہرست پہ چلو گے تو یزیدی کہلاؤ گے، اور اگر حسین کی فہرست میں آؤ گے اور حسین کی طرح تم اگر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے باطل کے مقابلے میں تو تم حسینی۔ بالکل، آج دین پہ چلنا ایسا ہے کہ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہمیں ملتا ہے نا کہ انگار اپنے اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیے، دین پہ چلنا حدیث پاک کے مفاہیم میں ملتا ہے، دین پہ چلنا، دین پہ چلانا کتنا مشکل کام ہوگا، یہ بالکل وہی بات آ گئی، نیکی کا حکم دینا، مطلب اس کی کیفیت یہ ہو گئی، اب نیکی مطلب برائی سے روکنا وہ کتنا مشکل ترین کام ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کر ایک فلسفی دے دی کہ نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائیوں سے روکنا بھی ہے، اور اس انداز سے روکنا ہے۔ ہمارا اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے نظریات کے تابع لا کے کھڑا کر دیا۔ علامہ صاحب، سوال پھر وہی میرا کھڑا ہوا ہے کہ میں ایک عام انسان کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اپنے فریضے کو کیسے انجام دوں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی قربانیوں کی روشنی میں؟ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہر ایک پر اس کی استطاعت کے مطابق تقوی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات وہاں پر دیکھیں تو بہت سارے اصحاب رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، ان کے لیے ان کی حکمت کے تحت وہ چیز بہتر تھی، انہوں نے اس کو اختیار کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باہر نکل کے ایک عملی جد و جہد کہیے، آپ نے اس کا مظاہرہ فرمایا،
تو ہر ایک کے اعتبار سے ایک فارمولہ ایک اصول نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. ہر ایک کے مدارج، ہر ایک کے درجات، ہر ایک کی کیفیت، ہر ایک کی کیپیسٹی الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہے. درست. جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی اللہ کے دین میں ستائے، تمہیں تکلیف پہنچائے تو مجھے یاد کرو. انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی. تو اب ظاہر ہے کہ پھر حضور کا مقام و مرتبہ بلند و بالا، تو اسی لیے پھر ذمہ داریاں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ پہلو بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. دوسری گزارش میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2 احادیث کہ جو ہمارے پیش نظر ضرور رہنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک مثال بیان فرمائی کہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے اور اس کی مداہنت کرنے والے، ان کی مثال انہوں نے بیان فرما دی کہ ایک گویا کہ جہاز ہو، اس کی ایک بالائی منزل، ایک درمیانی، ایک نیچے والی ہے. کشتی کی مثال آپ نے کشتی کی مثال جو حضور نے بیان فرمائی ہے. تو کیا فرمایا اس کے اندر؟ کہا کہ اوپر والے اپنی مرضی سے موجود ہیں، نیچے والے کہتے ہیں کہ پانی کی کمی، ہم اس کو ذرا سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ پانی آ جائے گا. اگر تو وہ اس کو روکتے ہیں تو پوری کشتی محفوظ رہتی ہے. اوپر والے اگر روک لیتے ہیں، ورنہ اوپر والے کہیں نہیں ہم تو بیٹھے ہیں، ہمیں کیا نیچے کر رہے سوراخ کرنے دو اس کو، کشتی ڈوب جائے گی، ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. بالکل صحیح. یہی اس امت کی مثال ہے. ہاں یہی امت کی مثال ہے. اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں حضور والا، ان کو نیچے والوں کو روکنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی کلاس سے، کسی بھی لیول، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی لیول پر ہے نا، کسی بھی طبقے سے. حکومت، عہدہ، منصب، ان کی ذمہ داری ایک الگ نوعیت کی ہے. وہاں پر وہ بالکل اپنے بزور بازو چیزوں کو روکیں گے، کنٹرول کریں گے وہ چیزیں جو اگینسٹ آف اسلام جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف جا رہی ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے بغاوت بڑھے گی. اور اسی انداز سے پھر علماء کا کردار، ٹیچرز کا کردار سے، جی بالکل، جو بھی جس لیول پر جو جس منصب پر بیٹھا ہے، ہر ایک، یہ وہ بات آ گئی جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا. دوسری مثال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا، اب اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دے. ٹھیک. اب ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم عوام کے سامنے تو حق بات کہتے ہیں، کم از کم ہم یہ تو کہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، کم از کم یہ تو ہم کہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، اور پھر محراب و منبر سے عوام کے سامنے، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی تربیت، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے اچھی چیزیں اختیار کریں گے، اپنی اولاد کو حلال و حرام کی تمیز سکھائیں گے، اور ہمارے یہاں جو رشتوں کا تقدس ہے اس کو بتائیں گے، کم از کم اگر اپنے گھروں اور خاندانوں کے اندر ہم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا، ایک اچھا آدمی، ایک اچھا پاکستانی، ایک اچھا مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی حد تک اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب آخر میں کرکس آف دی سٹوری یہ کہ 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، یعنی آپ دیکھیں 19 دن سے ابتدا ہوتی ہے. اس میں یوں کہیے کہ اگر میں اس کو اس طرح دیکھوں، مجھے تو اس طرح ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ننھے علی اصغر علیہ السلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ 19ویں دن سے ادا کرنا شروع کر دیا جب ہجرت مدینہ پاک ہوتی ہے. اور 6 مہینے میں جا کے اس کا آپ کلائمیکس دیکھتے ہیں کہ اپنی شہادت کی صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر دیا. اب ننھے علی اصغر علیہ السلام سے لے کر آپ چلے جائیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، پھر ان کے ظاہر جو ہاشمی چاند جتنے موجود تھے، چاہے وہ 18 تھے، 20 تھے، 22 تھے، پھر آپ چلے جائیے دیگر مطلب اب آپ کے اوپر، اصحاب کے اوپر، تو ہر ایک نے اپنے خون دے کر اس لائن کو ڈرا کر دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. میں اور آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اور آج ہم اس معاشرے میں یہ سن رہے ہیں کہ صاحب آپ کی قبر آپ کے ساتھ ہے، میری قبر میرے ساتھ ہے، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے. اب میں دین کی تبلیغ کرنا چاہوں، اب میں لوگوں کو صحیح بتانا چاہوں، اور اب میں لوگوں کو برائی سے روکنا چاہوں، تو مجھے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ بالکل لو پیڈسٹل پہ جا کے سمجھائیے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں اس کی پیچھے کی بات کرنا چاہوں گا کہ حضور نے یہ بشارت دے دی تھی کہ شہید کیے جائیں گے امام حسین. مجھے کوئی ایک دعا بتائیں کہ کسی نے دعا کی کہ اللہ شہادت روک دی جائے؟ نہیں کی. تو یہاں سے بات کو سمجھنا ہے ہم نے. آپ نے کہا نا کہ اگر امام حسین مان لیتے تو کیا ہوتا، تو یہ تو کمپلسری بات ہے کہ ہونا ہی نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، اس کی بشارت پہلے آ چکی ہے اور بات تو ہونی ہے. تو امام حسین نے سرٹیفکیٹ یزید کو نہیں دیا بلکہ اپنے نانا جان کے دین کی اصل شکل کو دیا ہے. ٹھیک. اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ دین کی اصل یہ ہے، اگرچہ میری شہادت کی بشارت پہلے دے دی گئی تھی. 100%. بہرحال اب آپ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھیں ہر بندہ، حضور ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بندے سے اس کے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ ہے، بچوں کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا،
استاد ہے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے بالکل گا، ٹھیک ہے۔ شوہر ہے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی منصب پر عہدے پہ فائز ہے اس کے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے بالکل گا۔ ٹھیک، تو حاکم ہر ہے، رعایا شخص کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر بالکل شخص کو ٹھیک۔ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھے کہ جو بندہ جس لیول کا بھی ہے، اگر ایک عام شخص ہے یا پھر کسی ملک کے بڑے عہدے پہ فائز ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، اس سے اللہ کے احکام سیکھنا اس پر فرض اور واجب ہے۔ پہلی بات تو انڈرسٹینڈ یہ کریں، جو منصب والے لوگ ہیں ان کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ کم از کم اپنے منصب کے اعتبار سے 3rd ڈگری پہ نہیں آنا، فرسٹ اور سیکنڈ کی بات کرنی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ نے دیکھیں سب سے پہلے میں مؤذن اذان دیتا ہے نا، لیکن کتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے یہ اس کے یعنی کہ بس میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس منصب پر بھی ہو آپ نے بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے زور و بازو سے روکیں، کلمہ حق کو بلند کریں، یہ تو منصب والوں کا جس کام کا جیسا منصب، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب آخر میں کیا سنانے والے؟ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علی کہے، وہی پختہ ہے بے تو خواب ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، کسی جگہ اگر تعفن اٹھتا آپ دیکھیں نا تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تعفن
ایسے ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے. اگر کہیں بدبو ہو, گندگی کا ڈھیر لگا ہو اور آپ چاہیں اس کے اوپر آپ خوشبو بکھیر دیں تو وہ اس سے ایک مہکار اٹھنے لگے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. الا یہ کہ آپ پورا اس کو صاف ستھرا نہ کر لیں. پہلے آپ کو اس کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا, اس کے بعد اس کو معطر کرنا پڑے گا, تب وہ جگہ جو ہے وہ درست ہوگی. یہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر آج جو تعفن پیدا ہو گیا نا, جو گندگی پیدا ہو گئی ہے, ہم نے بہت چیزوں میں فیبریکیشن کر دی ہے. ہم کاسمیٹک سرجری کی طرف چلے گئے ہیں, اوپر ہی اوپر خوشبودار سوسائٹی کو کر رہے ہیں, اندر گندگی کا ڈھیر بھرا پڑا ہے صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیویجول کیپیسٹی میں میری آپ کی ذمہ داری ہے نا, من حیث المجموعی ابھی میں بات نہیں کر رہا, من حیث المسلم بات کر رہا ہوں. انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ کردار میں اور آپ ادا کر ہی نہیں رہے. ہم نے صرف نظر کر لیا, بالکل صرف نظر کر لیا ہے. بس اب تو یہ بات آ گئی ہے صاحب کہ آپ اپنے معاملے کو دیکھیں, میں اپنے معاملے کو دیکھوں گا. آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں بولنے والے؟ میرا اللہ جانے, میں جانوں, میں دیکھ لوں گا. معاذ اللہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا, آخرت میں جا کے اپنے رب سے بات کر لوں گا. آپ کون ہوتے ہیں میری قبر میں دیکھ لوں گا معاملات کو, سوالات کو. آپ کون ہوتے ہیں؟ جب سوسائٹی کی تھاٹ اس اپروچ پہ آ کے کھڑی ہو جائے نا ناظرین, تو اس سوسائٹی کو کوئی تباہی سے بچا نہیں سکتا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, بچا نہیں سکتا. یاد ہے نا وہ حدیث پاک کہ جس میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس بستی کو پلٹنے کا حکم دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو ایک بندہ تھا جو پلک جھپکنے تک اللہ کی عبادت سے غافل نہیں تھا. جبرائیل امین نے یہ تو عرض کیا تھا, فرمایا کہ اسے بھی اس کے ساتھ جو ہے پلٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا. یہ میرے دشمنوں سے دشمنی نہیں کرتا, میرے دوستوں سے دوستی نہیں کرتا. یہی سارا مسئلہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے. سن لیجئے اس حدیث پاک کو, جو ہم بار بار کہتے ہیں نا, تم کون, میں اور آپ کوئی نہیں ہے. سرکار کی حدیث سب سے بڑی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے دین کی خدمت کر لو, دین کی خدمت کر لو. اب 4 باتیں آپ نے فرمائی ہیں, بہت توجہ سے ان 4 باتوں کو سنیے. فرماتے ہیں کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دعائیں کرو, کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دعائیں کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہ دے. پہلی بات. دوسری بات فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے مغفرت مانگو اور اللہ تمہیں معاف نہ کرے. جسٹ امیجن. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تم طلب کرو اور اللہ تمہیں عطا نہ کرے. اور چوتھی بات فرماتے ہیں کہ تم سوال کرو اور اللہ تمہاری بات کو نہ سنے. اس سے بڑا ڈیلیما اور کیا ہو سکتا ہے صاحب مسلمانوں کا کہ آپ رب سے جو ہے مغفرت مانگیں, رب آپ کو مغفرت نہ دے. رب سے آپ دعائیں مانگیں, رب آپ کی دعاؤں کو نہ سنے. اس سے طلب کریں, وہ آپ کو رد کر دے. ایون یہ کہ آپ اس سے بات کریں, یعنی اس کی بارگاہ میں بھی, ارے وہ تو وہ سنتا ہے جو کہیں نہیں ہے, جو کہیں نہیں جاتی وہ بھی سنتا ہے. لیکن وہ بات جو آپ نے کہہ دی اور گڑ گڑا کے بھی کہہ دی اور رو رو کے کہہ دی, اس کے باوجود بھی وہ نہ سنے, تو سوچئے اس سے بڑا ڈیلیما مسلمانوں کا کیا ہو سکتا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ سوسائٹی کو شترے بے مہار چھوڑ دیتے ہیں. بس بات ختم کرو. بنا نکیل کے اونٹ کی طرح سوسائٹی کو مت چھوڑیے گا, ورنہ اکاؤنٹیبل ہر وہ شخص ہوگا. وہ کسی نے مثال دی تھی نا کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے, ان پیڑوں کا تو حساب ہوتا ہی ہوتا ہے جو اگے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی حساب کتاب میں آتے ہیں جو اگے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین.